محشر کا وقت اتنا سبب ہے ان عباد بس میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے شعر سنیں آپ. ایک بات میں عرض کر دوں قاری صاحب قبلہ، اب جو شعر میں سنانے جا رہا ہوں اس شعر کے تعلق سے مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں جب یہ شعر پڑھا گیا آپ کے گھر میں محفل ہوتی تھی، جیسے کہ وہ آج بھی روایت قائم ہے، ہر جمعرات میں محفل ہوتی ہے. سرکار آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے اس محفل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. ہم تمامی حاضرین جو یہاں سننے سنانے کے لیے موجود ہیں، ہم سب کی حاضری مولا قبول فرمائے. ممبر شریف پر علماء کرام کی موجودگی ہے. بہت اچھی تقریر حضرت مولانا شبیر حسن صاحب اللہ سے آپ نے سنی ہے، اور میرے فوراً بعد انشاءاللہ آج کی محفل کے خصوصی مہمان جن سے آپ کو بہت کچھ حاصل کرنا ہے، اس لیے گزارش بھی کرتا ہوں آپ سب سے کہ نعت سن کے جائیے گا. نہیں ہے نا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آواز آ رہی نا آپ تک؟ جائیں گے تو نہیں نا نعت سن کے؟ ہاں، تقریر سن کے جائیے گا. تقریر سے ہی آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پیغام ملے گا. میری مراد حضرت مولانا عبدالسلام صاحب اللہ موجود ہیں، انشاءاللہ میرے بعد آپ سنیں گے. اور اس خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت شہاب الدین نظامی صاحب پوری شان صدارت کے ساتھ ممبر شریف پر موجود ہیں، اور بھی احباب ہیں آج کی محفل کے ناظم جو ہندوستان بھر کے جلسوں میں انقلابی لہجے میں نظامت فرماتے ہیں اور اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں. ان کی خاصیت ہے کہ اگر رات کے 3 بجے آپ کھڑا کر دیں ان کو اور یہ اپنے انداز میں، جیسے کہ اسرائیل اختر مسعودی نظامت کرتے ہیں، اس انداز میں یہ نظامت کرتے ہیں تو کوئی شاید مجلس ہوتا ہوا نہیں ملے گا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائیں اسرائیل بھائی کو. آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں محبتوں کا، عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں اور جھوم کر حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں. زور سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غالباً 2 یا 3 سال پہلے میری حاضری ہوئی تھی اور بہت اچھا آپ نے سنا تھا، اور یہ پھر ایک بار موقع مجھے ملا ہے آج کی محفل میں آپ سب کو حضور کی نعت سنانے کا. آئیے اپنے امام کے کلام سے شروعات کرتا ہوں. سناؤں؟ ہے نا؟ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلے بھائی استاد زمن کے لکھے ہوئے ایک کلام سے میں اپنے سفر نعت خوانی کا آغاز کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ سمجھیں گے، سنیں گے محبت سے، وہ سب سناؤں گا انشاءاللہ. سنیے گا محبت کے ساتھ. بس آواز اس کی بڑھا کے مطلب حاضر کرتا ہوں. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد،
ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے مرادیں دے رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثال ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثال ہے وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا. میں چاہتا ہوں کہ جتنا سنجیدہ میں پڑھ رہا ہوں اتنی محبت سے آپ سن لیں اس کلام کو. حالانکہ بڑی خرابی ہے ہمارے ہندوستان میں قاری سرید صاحب, جب تک اٹھا پٹک نہ کرو تو سمجھ میں نہیں آتی. اصل نعت پڑھنے کا انداز ہی یہی ہے, جو جتنی زیادہ سنجیدہ حضور کی محبت میں پڑھے اس کو اتنا محبت سے آپ لوگ سنا کریں. میں تو خیر بہت بڑا گناہگار ہوں, آپ سب میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے حضور کی محبت میں ڈوب کر نعت خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شعر سنیے گا, اور اگر آپ چاہیں تو مل کر میرے ساتھ ضرور پڑھیے گا. ذرا جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی. میں بتا دوں کیا پڑھنا ہے, بتا دوں نا, روزے کی جالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا. وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی. آواز بلند دو, آواز آپ بھی ثبوت دے کہ آپ نبی کے غلام ہیں. میں نبی کی نعت پڑھواؤں اور جتنے نبی کے غلام میری نظروں کے سامنے یہاں بیٹھے یا کھڑے ہیں سب مل کر حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھیں. لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. جزاک اللہ. اور یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, ان کی دعائیں لے کر ایک شعر سنا رہا ہوں. قاری صاحب قبلہ ایک شعر پڑھتا ہوں, سنیے گا. کتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. شعر سنیں آپ. ایک بات میں عرض کر دوں قاری صاحب کو بلائے, اب جو شعر میں سنانے جا رہا ہوں شعر کے تعلق سے مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں جب یہ شعر پڑھا گیا, آپ کے گھر میں محفل ہوتی تھی جیسے کہ وہ آج بھی روایت قائم ہے, ہر جمعرات کو محفل ہوتی ہے. سرکار مفتی اعظم کے گھر میں جہاں حضرت کی پیدائش ہوئی تھی تو حضور مفتی اعظم ہند کھڑے ہو گئے, یہ شعر سن کے کھڑے ہوئے اور حکم دیا کہ سارے لوگ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھیں, حضور تشریف لے آئے. وہ
وہ شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنیے گا ذرا پکار لیں حضور کو، اتنی ٹھنڈی نہیں ہے، اتنی ٹھنڈی نہیں ہے، اٹھائے ہاتھ اور زور سے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ یار جتنے دیوانے بیٹھے ہیں جب ان محفلوں میں آیا کریں تو اپنے سارے رتبے اور جتنے بھی آپ کے مقام اور جو بھی ہے نا سب گھر پہ چھوڑ کر کے آیا کریں، یہاں نبی کا غلام بن کے آیا کریں۔ اگر کوئی ہاتھ اٹھانے کو کہے تو وہ اپنے نام پہ نہیں کہہ رہا یار، حضور کے نام پہ۔ جتنے لوگ بیٹھے ذرا حضور کے نام پر اٹھائیں اور زور سے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ حاضر کرتا ہوں، سنیے گا محبت کے ساتھ۔ فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، فقیروں بے نوا اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ بارہ بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، کہ بارہ بٹ رہا ہے فیض پر سرکار نکالا کب کسی کو اپنے فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آدھی والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے، تو آدھی والوں کی حسرت نکالی۔ دوسرا کلام شروع کروں یا ایک آج شعر اور سناؤں اس کلام کا؟ یہ اتنا بڑا کلام ہے کہ اگر میں سارے اشعار اس کلام کے پڑھ دوں تو جو بھی میرا ٹائم ہے وہ سارا ٹائم جو ہے اسی کلام میں پورا ہو جائے گا، اتنا بڑا، اتنے اشعار ہیں اس کلام میں، اور آپ بھی بڑی محبت سے سنتے رہیں گے۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، ہمیشہ تم کرم کرتے ہو بگڑے حال والوں پر، ہمیشہ تم کرم کرتے ہو بگڑے حال والوں پر، بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا لی ہے، بگڑ کے خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو تمہارے ہاتھ میں، دنیا کی موقوفی بحالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی